65 اور 71 کی دونوں جنگوں میں ایک آرمی آفیسر کو ستارہ جرت اور ہلال جرت کا اعزاز ملا۔ کہا جاتا ہے کہ 65 میں یہ آفیسر تنہا ایک بھارتی کمپنی کو گرفتار کر کے پاکستان لے آئے تھے۔ یہ آفیسر ترقی کرتے ہوئے میجر جنرل کے عہدے تک پہنچے۔ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا دی گئی تو اس میجر جنرل نے دونوں تمغے اور فوجی اعزازات احتجاجاً واپس کر دیے۔ یہ آفیسر فوج چھوڑنے کے بعد بھی سوویت افغان جنگ کے دنوں میں بہت اہم کردار ادا کرتے رہے۔ 1993 میں یہی سابق میجر جنرل بینظیر بھٹو کے وزیر داخلہ بنے۔ ان کا نام تھا نصیر اللہ بابر۔ نصیر اللہ بابر اور ملا عمر میں کیا تعلق تھا اور کیا افغان طالبان کو پاکستان نے کھڑا کیا تھا، یا اس میں کوئی ملٹی نیشنل کمپنی بھی شامل تھی؟ 1994 میں امریکہ پاکستان کو دہشت گرد ریاست قرار دینے کے قریب تھا، لیکن بینظیر بھٹو نے ایسا ہونے نہ دیا۔ یہ کیا کہانی تھی؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور آج دیکھو سنو جانو کی ہسٹری آف پاکستان سیریز میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے، اور وہ ٹرکوں والی سٹوری بھی ہے۔ افغانستان سے روسی فوج کا آخری قافلہ 15 فروری 1989 کو دریائے آمو پار کر کے سوویت روس واپس چلا گیا، لیکن اپنے پیچھے ایک تباہی اور بربادی کی داستان چھوڑ گیا۔ سینکڑوں چھوٹے بڑے وار لارڈز افغانستان پر کنٹرول کے لیے ایک پیچیدہ گیم آف تھرونز میں جت گئے۔ امریکہ اور روس جو سپر پاور سٹیٹس کے لیے 10 سال افغانستان کی پراکسی جنگ لڑتے رہے، اب لا تعلق ہو کر ماسکو اور واشنگٹن کے ٹھنڈے موسم میں جا بیٹھے، جبکہ کابل میں جنگ کا گرم محاذ ٹھنڈا نہ ہو سکا، کیونکہ افغانستان میں امریکہ کا دیا اور روس کا چھوڑا اتنا اسلحہ موجود تھا کہ مزید 10 سال بھی لڑائی جاری رہتی تو ختم نہ ہوتا۔ ایسے میں پاکستان اور سعودی عرب نے افغانستان کے بڑے وار لارڈز کو مکہ مکرمہ میں اکٹھا کیا۔ خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھ کر ایک معاہدہ طے ہوا۔ اس میں طے پایا کہ تمام افغان لیڈرز آپسی لڑائیاں ختم کر دیں گے اور روسی اسلحہ جو زیادہ خطرناک ہے واپس کر دیں گے، لیکن ایسا ہو نہ سکا، جس کی ایک بڑی وجہ تھی پشتون اور تاجک گروہوں کی صدیوں پرانی دشمنیاں۔ افغانستان پر قبضے کے لیے جو پشتون اور تاجک گروہ باہم دست و گریباں تھے، ان میں 2 گروہ نمایاں تھے۔ تاجک کمانڈرز میں افغان صدر برہان الدین ربانی اور ان کے وزیر دفاع احمد شاہ مسعود تھے، جبکہ پشتون گروہ کے قائد گلبدین حکمت یار تھے۔ ایک چوتھے لیڈر عبدالرشید دوستم بھی تھے، جو مزار شریف پر اپنے 20,000 جنگجوؤں کے ساتھ موجود تھے۔ یہ کمانڈر سوویت جنگ کے دنوں میں روس کے ساتھ تھے، لیکن حکمت یار کو طاقتور ہوتے دیکھ کر انہوں نے پانسا پلٹا اور پشتون کمانڈر کی جماعت حزب اسلامی کے ساتھ مل گئے۔ جلال آباد میں حاجی قدیر کی حکومت تھی، جبکہ ہرات میں جنرل اسماعیل اور قندھار میں گل آغا نے حکومت بنائی ہوئی تھی۔ یہ سب کسی مرکزی حکومت کو نہیں مانتے تھے اور ہر ایک کا دعویٰ تھا کہ وہ پورے افغانستان پر راج کرے گا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ان تمام گروہوں کے ساتھ سوویت افغان جنگ کے زمانے سے چلے آ رہے تھے، لیکن پشتون کمانڈر گلبدین حکمت یار کے ساتھ سب سے گہرے روابط تھے، جس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک یہ کہ افغانستان میں پچھلے 300 سال سے صرف پشتونوں کی حکومت رہی ہے، اور ویسے بھی افغان آبادی کا 40% سے زیادہ حصہ پشتونوں پر مشتمل ہے، جبکہ باقی گروپس بہت کم تعداد میں ہیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے مغربی علاقوں میں بھی آبادی کا بڑا حصہ پشتونوں پر ہی مشتمل تھا اور ہے۔ 1994 میں حکمت یار اور رشید دوستم کے اتحاد نے کابل کا محاصرہ کر لیا۔ اب شہر کے اندر تاجک کمانڈرز ربانی اور احمد شاہ مسعود تھے، اور شہر کے باہر پشتون کمانڈر حکمت یار اپنے کمیونسٹ اتحادی رشید دوستم کے ساتھ کھڑے تھے۔ دونوں طرف سے شدید بمباری اور راکٹوں کا تبادلہ ہوا۔ ہزاروں شہری اور جنگجو ہلاک ہوئے، لیکن کابل فال نہ ہو سکا۔ اس طویل لڑائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ گلبدین اور دوستم کا اتحاد بری طرح ہار گیا اور پسپا ہونے پر مجبور ہوا۔ حکمت یار اس شکست کے بعد کہیں جم نہ سکے اور آخرکار تہران میں پناہ لے کر بیٹھ گئے۔ کابل میں ربانی اور مسعود کے فاتح اتحاد نے بھارت اور روس سے تعلقات بڑھا لیے، اور یوں پاکستانی خفیہ ایجنسی ISI کے لیے ایک نیا چیلنج پیدا ہو گیا۔
دوسری طرف امریکہ اور سوویت روس کے نکل جانے کے بعد افغانستان میں قیام امن کی ذمہ داری مجبوراً پاکستان کے پاس بھی تھی، کیونکہ لاکھوں افغان مہاجرین اسی صورت افغانستان واپس جا سکتے تھے جب وہاں امن قائم ہو جائے۔ لیکن حکمت یار کی شکست اور مسلسل خانہ جنگی نے پاکستان کے ساتھ افغانستان کے سابق معاشی معاون سعودی عرب کو بھی بہت مایوس کیا، لیکن یہ مایوسی ایک اور سانحے کے رد عمل سے دور ہو گئی۔ بلوچستان سے منسلک افغان صوبے قندھار میں ایک دلدوز واقعہ پیش آیا۔ ہوا یہ کہ ایک مدرسے کے طالب علم سے ایک مقامی کمانڈر نے جنسی زیادتی کی اور پھر اسے قتل کر دیا۔ کچھ اسی طرح بچیوں کے ساتھ بھی زیادتی کی گئی اور انہیں بھی قتل کر کے پھینک دیا گیا۔ ایسا افغانستان کے اور علاقوں میں بھی ہو رہا تھا، لیکن قندھار میں صورتحال تھوڑی مختلف تھی۔ وہ یوں کہ قندھار سے افغانوں کی بڑی تعداد بلوچستان میں حصول علم کے لیے آئی ہوئی تھی۔ یہ طالب علم مولانا فضل الرحمان کے مدارس میں تعلیم حاصل کرتے تھے اور افغانستان کی صورتحال پر پریشان رہتے تھے۔ ان سب نے مل کر ایک غیر معروف اور 4 دفعہ روسی گولیوں سے زخمی ہونے والے 39 سالہ شخص کو اپنا لیڈر بنا لیا۔ جن طالب علموں نے انہیں اپنا لیڈر بنایا وہ خود کو طالبان کہتے تھے، اور جس کو لیڈر چنا گیا اس کا نام ملا محمد عمر تھا۔ ملا عمر اور طالبان نے بچوں سے زیادتی کرنے والے کمانڈر کے گارڈز کو ساتھ ملایا اور کمانڈر کو قتل کر دیا۔ مقتول کمانڈر کے قبضے میں بڑی تعداد میں روسی اسلحہ تھا، جسے طالبان نے قبضے میں لے لیا۔ اس اسلحے اور اس کمانڈر کے گارڈز کے ساتھ مل جانے سے طالبان کی طاقت دگنی ہو گئی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ قندھار میں طالبان کی اچھی شہرت پھیل گئی، جس کی وجہ سے کاروباری لوگ طالبان سے ملے اور معاہدہ کیا کہ امن کے بدلے پھلوں اور سبزی کے تاجر طالبان کی مالی مدد بھی کریں گے۔ اب طالبان کے پاس مال، اسلحہ اور نیک نامی تھی، جس کے بھروسے پر وہ آگے بڑھے۔ قندھار میں ہر چند کلومیٹر پر ایک نیا وار لارڈ تھا جو ٹول ٹیکس اور بھتہ وصول کرتا تھا۔ طالبان نے تمام ناکے ہٹا کر راستے صاف کرنا شروع کر دیے۔ یوں افغانستان کے جنوبی علاقے میں امن قائم ہونا شروع ہو گیا۔ افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی ان دنوں پاکستان میں مقیم تھے۔ انہوں نے اپنے انٹرویو میں احمد رشید کو بتایا تھا کہ طالبان شروع میں اچھے لوگ تھے، امن قائم کر رہے تھے۔ انہوں نے خود بھی طالبان کو $50,000 اور افغان جہاد کے زمانے میں چھپایا ہوا روسی اسلحہ بھی دیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ابھی تک ملا عمر کے ISI سے رابطے نہیں ہوئے تھے، بلکہ یہ لوگ بیرونی دنیا کے لیے اجنبی تھے۔ لیکن ایک ایسا واقعہ ہوا جس میں پاکستان کو ان کی اور انہیں پاکستان کی ضرورت پڑ گئی۔ افغانستان کی مرکزی حکومت میں پشتونوں کی مکمل شکست اور افغانستان میں خانہ جنگی ISI کے لیے پریشانی کی بات تو تھی، لیکن ساتھ ہی وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر بھی ایک اضطراب میں مبتلا تھے، جس کا تعلق پاکستان کی معاشی راہداری کو پرامن بنانے سے تھا۔ وزیر داخلہ وزیر اعظم بینظیر بھٹو کی ہدایت پر سینٹرل ایشیا سے تجارتی راستے کھولنا چاہتے تھے۔ پاکستان ترکمانستان سے گیس، کاٹن اور تیل کے لیے ایک راستہ بنانا چاہتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس راستے میں افغانستان کے درجنوں وار لارڈز کے ناکے اور ڈاکے موجود تھے۔ لیکن حکومت پاکستان نے اس راستے کو ایک بار ٹیسٹ کرنے کے لیے پہلی تجارتی کھیپ ترکمانستان سے منگوائی۔ یہ 30 ٹرکوں پر مشتمل کاٹن سے لدی ہوئی کھیپ تھی، لیکن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اسے راستے میں نامعلوم جنگجوؤں نے روک لیا۔ یہ قافلہ قید ہو گیا اور کاٹن کہیں رک گئی۔ اس معاشی اور سیکیورٹی مسئلے کا حل ایک ایسے فرد کے پاس تھا جو پیپلز پارٹی کا اتحادی، چیئرمین خارجہ کمیٹی اور سربراہ جمعیت علماء اسلام تھا۔ جی ہاں، مولانا فضل الرحمان۔ مولانا کے بلوچستان میں مدارس تھے جہاں طالبان کا آنا جانا رہتا تھا، اور وہ جانتے تھے کہ طالبان ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ انہوں نے نصیر اللہ بابر کو اس کے بارے میں بتایا، اور نصیر اللہ بابر نے طالبان سے ISI کے ذریعے رابطہ کیا۔ طالبان کو بھی لگا کہ اگر پاکستان کی مدد کی جائے تو ہمیں ایک مضبوط اتحادی نصیب ہو جائے گا، چنانچہ انہوں نے پاکستان کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ طالبان نے کمانڈوز کا ایک یونٹ تشکیل دیا جس نے خفیہ کارروائی کرتے ہوئے اس وار لارڈ کا سراغ لگایا جس نے پاکستانی قافلے کو یرغمال بنایا ہوا تھا۔ یہ وار لارڈ طالبان سے لڑائی میں مارا گیا اور 30 ٹرکوں کا قافلہ طالبان یونٹ کی حفاظت میں پاکستان پہنچ گیا۔ یہ طالبان اور پاکستان کے درمیان پہلا رابطہ تھا، اور یہیں سے طالبان کو پاکستان اور سعودی عرب کی مدد ملنا شروع ہوئی۔
سعودی عرب نے القاعدہ کو طالبان میں داخل ہونے سے نہیں روکا اور یوں اس کھیل کا آغاز ہوا جو 9/11 تک چلا گیا۔ طالبان کو سعودی گروپ القاعدہ کا پیسہ ملا، پاکستان سے سپورٹ ملی تو ان کے حوصلے جوان ہو گئے۔ 1994 کی سردیوں سے کچھ پہلے طالبان نے مشرقی افغان صوبے قندھار پر بآسانی قبضہ کر لیا۔ ستمبر 1995 میں ترکمانستان سے منسلک صوبہ ہرات بھی طالبان کے کنٹرول میں آ گیا اور یوں اب وہ راستہ بالکل کلیئر تھا جہاں سے پاکستان وسط ایشیا سے تجارت کر سکتا تھا۔ ہرات پر کنٹرول کے صرف ایک سال بعد بینظیر بھٹو کے دور حکومت میں ہی طالبان نے کابل پر حملہ کر دیا۔ اس بار احمد شاہ مسعود اور ربانی کی فورسز مقابلہ نہ کر سکیں۔ احمد شاہ مسعود کی فورسز شمال میں وادی پنشیر کی طرف پسپا ہو گئیں اور طالبان ایک فاتح کی طرح کابل میں داخل ہو گئے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک دم سے طالبان اتنے طاقتور اور احمد شاہ مسعود جیسا کمانڈر جسے بیرونی مدد بھی حاصل تھی اتنا کمزور کیسے ہو گیا؟ اس کی دو بڑی وجوہات تھیں۔ ایک یہ کہ طالبان پشتون تھے اور وہ زیادہ تر پشتون حکمران ہی کو حق حکمرانی دیتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ طالبان کو پاکستان اور سعودی عرب ہی نہیں بلکہ امریکہ کی حمایت بھی حاصل تھی۔ امریکی حمایت کی وجہ سیدھا سادہ بزنس تھا۔ وہ اس طرح کہ ترکمانستان، افغانستان اور پاکستان میں ایک گیس پائپ لائن کا منصوبہ شروع ہونے کے قریب تھا جس کا ٹھیکہ امریکی کمپنی یونین آئل کمپنی آف کیلیفورنیا یا یونیکول کے پاس تھا۔ یہ ادارہ صرف تجارتی ہی نہیں تھا، یہ اربوں ڈالر کا منصوبہ تھا۔ یونین آئل کمپنی آف کیلیفورنیا صرف کاروباری کنسورشیم ہی نہیں تھا بلکہ یہ امریکی خفیہ ایجنسیوں کا ایک اعلی کار بھی تھا۔ اس کنسورشیم میں امریکی حکومت اور فوج کے خفیہ اہلکار کام کرتے تھے اور شاید اب بھی کرتے ہوں۔ اس کمپنی نے طالبان کے کابل پر قبضے سے پہلے ہی قندھار میں دفاتر بنا لیے تھے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کا مرکزی دفتر قندھار میں اسامہ بن لادن کے کمپاؤنڈ کے بالکل سامنے تھا۔ طالبان کے مخالف کمانڈر احمد شاہ مسعود نے ایک خاتون صحافی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ طالبان کو امریکی آئل کمپنی مالی امداد بھی دیتی ہے اور ان کا دعویٰ تھا کہ ان کے پاس اس کے ثبوت بھی ہیں۔ اس سچ کو بھی کہاں لے جائیں کہ 90 کی دہائی کے شروع میں جب اس آئل ڈیل پر کام ہو رہا تھا تو پاکستان میں امریکی سفیر رابرٹ اوکلے تھے جو ریٹائرمنٹ کے بعد اسی آئل کمپنی کے ایڈوائزر بن گئے۔ بعد میں القاعدہ کی وجہ سے امریکہ طالبان تعلقات بہت خراب ہونے کی وجہ سے یہ آئل ڈیل آگے نہ بڑھ سکی، لیکن 9/11 کے بعد جب افغانستان کی نئی حکومت بنی تو اسی آئل کمپنی کا چیف مڈل ایسٹ کنسلٹنٹ افغانستان کا صدر بنا دیا گیا اور اس کا نام تھا حامد کرزئی۔ آپ کہہ لیں یہ سب محض اتفاق تھا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب کاروبار تھا۔ بینظیر حکومت پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کرنے کے لیے ایک تو سینٹرل ایشیا کے مشکل تجارتی راستوں کی کھوج میں تھی تو دوسری طرف انہیں امریکہ سے تعلقات بھی ٹھیک کرنے تھے۔ یہ ضروری اس لیے تھا کہ پاکستان کے 3 اہم ترین کام امریکہ کی ناراضگی کی وجہ سے رکے ہوئے تھے۔ ایک کام تو یہ تھا کہ IMF سے قرضے کی قسط جاری کروانا تھا جس کے لیے روایتی طور پر عالمی مالیاتی ادارہ امریکی تائید کا منتظر رہتا ہے کیونکہ IMF کا سب سے بڑا ڈونر امریکہ ہی ہے۔ دوسرا کام یہ تھا کہ پاکستان امریکہ کو دنیا کے بہترین فائٹر جیٹس F-16 کے لیے $1 ارب کیش ادا کر چکا تھا، لیکن امریکہ یہ طیارے فراہم نہیں کر رہا تھا اور نہ ہی رقم واپس کر رہا تھا۔ الٹا یہ کہ جو دیگر جنگی پرزاجات اپ گریڈنگ کے لیے امریکہ بھیجے گئے تھے وہ بھی اپ ڈیٹ نہیں ہو رہے تھے۔ یہ پرزاجات اپ گریڈ ہونے کے بجائے امریکی گوداموں میں پڑے پڑے اپنی عمر بھی کھو رہے تھے جس کی وجہ سے پاکستان کی دفاعی صلاحیت کو نقصان پہنچ رہا تھا۔ اور تیسرا مسئلہ امریکہ کی طرف سے بند $700 ملین کی سالانہ امداد بحال کروانا تھا۔ یہ امداد امریکہ ان ممالک کو دیتا تھا جہاں جمہوریت پنپ رہی ہو اور اسے مدد کی ضرورت ہو تاکہ یہ ملک معاشی بدحالی کی وجہ سے خانہ جنگی کا شکار نہ ہو جائیں۔ پاکستان کو ملنے والی امداد پریسلر ترمیم کے ذریعے 1988 اور 90 میں ختم کر دی گئی تھی کیونکہ پاکستان ایٹمی پروگرام آگے بڑھا رہا تھا۔ اس کی پوری کہانی ہم آپ کو ہسٹری آف پاکستان کی قسط نمبر 16 میں دکھا چکے ہیں۔ ان تینوں مسائل کے حل کے لیے لازم تھا کہ امریکہ سے تعلقات بہتر کیے جائیں اور یہ کام بینظیر بھٹو سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہی امریکہ کی گڈ بکس میں تھیں۔
وہ جو کہتے ہیں کہ ہر تباہی میں ایک بہتری کا موقع چھپا ہوتا ہے، تو کچھ ایسا ہی اس موقع پر بھی ہوا۔ 1993 میں نیو یارک کے مشہور زمانہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر کار بم حملہ ہو چکا تھا، جس میں 6 افراد ہلاک اور 1000 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ اس منصوبے کے ماسٹر مائنڈ کا الزام رمزی یوسف پر لگا۔ رمزی کے علاوہ اس دہشت گردی میں امریکی، سعودی، فلسطینی اور ایک انڈونیشین شہری شامل تھا۔ رمزی یوسف کویت میں پیدا ہونے والا پاکستانی تھا، جس کی تعلیم برطانیہ میں مکمل ہوئی اور پاکستان کے قبائلی علاقوں میں اس نے بم بنانے کی تربیت حاصل کی۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر دھماکوں کے بعد امریکہ کو پاکستان سے یہی رمزی یوسف مطلوب تھا، جو کہ پاکستان میں ہی کہیں روپوش تھا۔ محترمہ بھٹو نے 1995 میں امریکی دورہ کرنا تھا۔ دورے سے پہلے انہوں نے ایک کام تو یہ کیا کہ ISI کے ذریعے رمزی یوسف کو گرفتار کروا لیا اور امریکہ کے حوالے کر دیا۔ دوسرا کام یہ کیا کہ دنیا بھر میں جاری اقوام متحدہ کے امن مشن میں پاکستانی فوج کی تعداد بڑھا دی، خاص طور پر ہیٹی اور صومالیہ میں۔ صومالیہ وہ ملک ہے جہاں اس دورے سے چند ماہ پہلے پاکستانی فوج نے تقریباً 100 امریکی فوجیوں کی جان بچائی تھی۔ اس واقعے پر سپر ہٹ ہالی ووڈ فلم بلیک ہاک ڈاؤن بن چکی ہے۔ رمزی یوسف کی حوالگی اور عالمی امن فوج کی تعیناتی کے ساتھ بینظیر بھٹو حکومت کی کوششوں سے امریکی پابندیاں ختم ہوئیں، پریسلر ترمیم کی جگہ براؤن امینڈمنٹ منظور ہوئی، جس سے پاکستان کی امداد بحال ہوئی اور F-16 کی بات بھی آگے بڑھی۔ وہ یوں کہ امریکہ نے پاکستان کو F-16 فائٹر جیٹس تو نہیں دیے، لیکن آبدوز شکن طیارے اور ہارپون میزائل جیسا دیگر اسلحہ فراہم کیا۔ ساتھ ہی مزید $12 کروڑ کے ہتھیاروں کا معاہدہ بھی کر لیا گیا۔ لیکن سب سے اہم کام ایک اور بھی تھا جس کے لیے بینظیر بھٹو کا یہ امریکی دورہ بہت کامیاب رہا، اور وہ تھا پاکستان کو دہشت گرد ممالک کی فہرست میں شامل ہونے سے بچانا۔ امریکہ کشمیر میں حریت پسندوں کی مدد کرنے کے الزام میں پاکستان سے سخت رویہ اپنائے ہوئے تھا، اور عالمی سطح پر بھارت بھی یہ کوشش کر رہا تھا کہ پاکستان کو دہشت گرد ممالک کی فہرست میں شامل کروایا جائے۔ لیکن 1995 کے امریکی دورے میں کلنٹن انتظامیہ کو پاکستان نے قائل کیا کہ پاکستان دہشت گردوں کا حامی نہیں ہے۔ امریکہ نے پاکستان کو اس فہرست سے نکال دیا، جس سے پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کا راستہ بھی کھلا۔ آپ اب تک جان چکے ہیں کہ بینظیر کو جتنے بھی مسائل کا سامنا تھا، ان میں خارجہ پالیسی سب سے اہم تھی، لیکن ملک کے اندر انہیں سب سے بڑا چیلنج کراچی سے سامنے آ رہا تھا، جہاں الطاف حسین پی حکومت سے اتحاد توڑ چکے تھے۔ کراچی میں ہر مہینے سینکڑوں لوگ ٹارگٹ کلنگ میں مارے جا رہے تھے، بم پھٹ رہے تھے، اور تاجر برادری کراچی سے لاہور یا دوسرے ممالک میں شفٹ ہو رہی تھی۔ بینظیر نے اس محاذ کو ٹھنڈا کرنے کی ذمہ داری اپنے سب سے تجربہ کار اور قابل اعتماد ساتھی وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر کو سونپی۔ ادھر عمران خان، جنہوں نے بھی چند ماہ پہلے کہا تھا کہ وہ سیاست میں نہیں آئیں گے، انہوں نے سیاست میں آنے کا تہلکہ خیز اعلان کر دیا، اور اس کی وجہ تھی PTV، PPP اور ایک دھماکہ۔ PTV اور PPP PTI کے قیام کی وجہ کیسے بنے؟ بینظیر بھٹو ایک غیر ملکی دورے سے لوٹیں تو ان کے کوٹ کی جیب میں ایک خفیہ راز تھا۔ وہ راز کیا تھا؟ نصیر اللہ بابر کے کراچی آپریشن کی کہانی بھی آپ کو دکھائیں گے، لیکن اگلی قسط میں۔ پاکستان کہانی جاری ہے۔ اگر قیام پاکستان سے اب تک آپ نے پاکستان کی تاریخ دلچسپ انداز میں نہیں دیکھی تو یہاں کلک کیجئے۔ دنیا کے طاقتور ممالک اور کمزور ممالک، ان کی طاقتیں کیا ہیں اور ان کی کمزوریاں کیا ہیں، یہ جاننے کے لیے یہاں کلک کیجئے۔